أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا عجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسول آپ فرما دیجیے لا یستوی الخبیث والطیب کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی. وہ چیزیں جنہیں اللہ قبول فرما لے پاک وہ، اور وہ چیزیں جنہیں اللہ رد کر دے خبیث وہ، یہ دونوں برابر ہوتی نہیں ہوتی. لا یستوی الخبیث، اور آپ ان سے کہیے کہ گندی چیزیں اور طیب اور پاک چیزیں یہ دونوں برابر نہیں ہوتی. وہ چیز جس کی حمد و ثنا ہو، پاکیزگی اللہ بیان کرے ہو، اللہ کی توحید، اللہ کے لیے جو بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں مال جو پاک ہوتے ہیں وہ، اور وہ چیزیں جو خدا کی طرف سے ان پہ لعنت برستی ہے، اللہ ان چیزوں کو رد کر دیتا ہے. اور جن چیزوں سے خدا کو نفرت ہے یہ سب چیزیں برابر تھوڑی ہیں. ولو اعجبک، اگرچہ تمہیں کتنی حیرت کیوں نہ ہو کہ کثرت الخبیث، گندی چیزوں کی بہتات سے، گندی چیزوں کی زیادتی سے، چاہے تمہیں کتنی حیرت کیوں نہ ہو کہ آخر اس دنیا میں اتنی گندی چیزیں زیادہ تھیں، گناہ کے اسباب اور مواقع زیادہ تھیں. اللہ نے کہا کتنی حیرت ہو تمہیں، اس کے باوجود یہ چیزیں اللہ کی نگاہ میں بری ہیں اور بری چیز اچھی چیز کے برابر نہیں ہو سکتی. تو دیکھو پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی نہ رہے جو شراب کو حرام کہے تو اللہ کے نزدیک تو حرام ہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ چیزیں خبیث سے بہت زیادہ ہیں، تمہیں حیرت نہ ڈالیں، تعجب نہ ڈالیں، دنیا تو کسی طرح چل رہی ہے. یہ زیادہ ہے حرام کی چیزیں، لوگوں کے امتحانات کے لیے ہے سب کچھ. اگر امتحان نہ ہوتا تو مشین بنا دیتے انسانوں کو، سارے کے سارے اتباع اور پیروی میں لگ جاتے. اس لیے مت گھبراؤ. ایک چیز دوسرا ترجمہ کر دیا گیا ہے کہ آپ یہ فرما دیجیے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں، ولو اعجبک، اگرچہ تمہیں کتنی اچھی لگے کثرت الخبیث، یہ بری چیزوں کی بہتات، یہ جو گندی چیزیں ہیں ان کا اضافہ معاشرے میں تمہیں سننے والے کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، دل کتنا ہی للچائے حرام کی طرف، اور حرام کے اسباب وسائل اور ذرائع تمہارے سامنے کتنے ہی کیوں نہ آئیں، یاد رکھو یہ چیزیں حرام ہیں، اور کتنی تمہیں اچھی لگیں تو بھی اللہ کے نزدیک یہ برابر ہیں. بہت سی حرام چیزیں، والعیاذ باللہ شراب ہے، ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں پیوں، دن میں آتے اس کے باوجود اپنے آپ کو ضبط ہے، کنٹرول ہے. کتنی اچھی تمہیں کیوں نہ لگے شراب کی دکانیں پورے شہر میں کھلی ہوئی ہیں، لیکن دیکھو اللہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں. اللہ ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب، اے وہ لوگوں جو عقل والے. کہتے ہیں خالص عقل ہو، اللہ کو ڈرو ہے عقل والے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو متقی آدمی ہے وہ عقل مند ہوتا ہے. تقویٰ جو ہے نا اس سے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پاک رہتا ہے، سوچتا ہے زیادہ، گہری سوچ ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، یہ حلال بھی ہے نہیں ہے، جائز ہے کہ حرام ہے کہ کیا ہے. ان چیزوں کو سوچتا رہتا ہے، زیادہ گہرائی سے سوچتا ہے، زیادہ عقل سے کام لیتا ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والے. یہ سوچنا یہ باقاعدہ ایک فن ہے، یہ سوچنا یہ باقاعدہ ایک سیکھنے کی چیز ہے. آدمی لکھ کر سوچے کہ یہ مرلہ ایسے طے ہو سکتا ہے، اس کو لکھتا ہے، اس کو اس کے اینڈ میں اینڈ پروڈکٹ اس کی یہ آ جاتی ہے. یہ سوچنا بہت بڑی چیز ہے، اور جتنا عقل مند آدمی ہوتا جاتا ہے اتنی گہرائی کے ساتھ سوچتا ہے.
اللہ نے فرمایا عقل والو ڈرو اللہ سے، کیوں ڈرو؟ لعلکم تفلحون، یقیناً تم فلاح پا کرو، تمہارا بھلا، تمہارا فائدہ، یعنی شریعت کے مطابق جو حکم ہے، شریعت کی جو مقتضا ہے، اگر وہ مال آ جائے، وہ چیزیں آ جائیں تو پاک ہے اور تھوڑا بھی اچھا ہے، اور خلاف شریعت جو چیزیں ہو گئی وہ ناپاک ہو گئی، تو اس کی کثرت اور محتاط سے نظر نہ کرنا۔ بکرے کا گوشت ہے، ایک کسی کو مل جائے اور صورت ایک من مل جائے تو عقل مند آدمی کہتا ہے بکرے کا گوشت اچھا ہے، پہاڑ ہے پتھر کا بنا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کئی ٹن اور جس کی پیمائش سے نکالا جائے گا اس کا وزن، اس کے مقابلے میں 1 کلو سونا کسی کے پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے تمہیں یہ حرام چیزوں کی کثرت اچھی نہیں لگنی چاہیے، دیکھو وہ پاک نہیں ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں جو ہے جو پاک ہے، اس لیے کیا فرمایا کہ یا اولو الالباب، اے عقل والو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کیوں پاؤ گے؟ اس لیے کہ اللہ کا تقویٰ ہے، تو معلوم ہوا کہ تقویٰ جو ہے وہ بنیاد بن جاتی ہے انسان کی فلاح کی، انسان کی اچھائی کی۔ تو اچھا انسان وہ جو متقی ہو جائے، جو پرہیزگار ہو جائے۔ تو اس لیے فرما دیا ہے کہ خالص عقل رکھنے والوں تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کے وہ فیصلے ہیں بس وہ تمہاری سمجھ میں آئیں تقویٰ کے ساتھ۔ تو تقویٰ کسی انسان کا جتنا بڑھ جاتا ہے نا، حقیقت میں اس انسان کی عقل بہت بڑھ جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ چیزوں کا انجام دیکھتا ہے اور عام آدمی اس پر پہنچ نہیں سکتا، وہ پلاننگ کرتا ہے بڑی دور کی، بات کرتا ہے نسلوں کی اور صدیوں کی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور وہ نور پیدا ہوتا ہے تقویٰ سے، حلال چیزوں سے، جائز کام کرنے سے۔ تو حرام کو اپنی زندگی کے ہر عمل سے جب آدمی نکال دیتا ہے تو پھر تقویٰ آ جاتا ہے، جب تقویٰ آ جائے تو پھر فلاح بھی آتا ہے۔